بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے وزیر سے کہا جو اس کے ساتھ تھا کہ آج میں خوش ہوں، مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ وزیر نے کہا کچھ نہیں، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے کہا نہیں، پھر بھی کبھی کوئی خیال گزرا ہو، کوئی بات دل میں آئی ہو، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی حسرت ایسی ہو؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میرے دل میں یہ بات آتی ہے، کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ آپ کی اتنی وسیع سلطنت ہے، اس میں تھوڑا سا حصہ، چھوٹا سا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ بادشاہ نے کاتب کو بلوایا اور کہا لکھو، ہم اپنی سلطنت کا آدھا حصہ اس کے نام کرتے ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ وزیر ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے گا، اور اگر یہ نہ دے سکا تو آگے لکھو کہ اس کی گردن اتار لی جائے گی۔ اب تخت ہے یا تختہ، دونوں چیزیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے 3 سوالات ہیں اور تمہیں 1 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے کہ اس کے جوابات معلوم کر کے آؤ۔ سوچو، غور کرو، جاؤ تلاش کرو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ سوالات سمجھ میں آ گئے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ۔ اب جب اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے آگے یہ سوالات رکھے تو جو جوابات آئے اس سے وہ وزیر مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے کہا اگر جواب غلط لے گیا تو گردن جائے گی۔ اپنے شہر سے نکلا، دوسرے شہر پہنچا، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، قریہ قریہ، بستی بستی گھومتا رہا، ملک چھان دیا۔ وہ ان سوالات کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، حتیٰ کہ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ آخری 3 دن رہ گئے۔ اب وہ مایوس ہو چکا ہے، کپڑے اس کے پھٹ گئے، حالت اس کی ایک فقیر جیسی ہو گئی۔ وہ وزیر ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو کسی نے کہا یہاں ایک کٹیا ہے، جھونپڑی ہے، اور وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نیک شخص ہے، تم اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے سوالات کے جواب وہ دے دے۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہاں پر پہنچا۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ فقیر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے اپنی جھونپڑی میں، ساتھ میں باہر اس کے پاس ہی ایک کتا بھی ہے اور دودھ کا پیالہ ہے، کتا اس پیالے میں دودھ پی رہا ہے۔ جب یہ وہاں گیا، اس فقیر کو سلام کیا، بات چیت کی۔ فقیر نے کہا وزیر صاحب، آپ صحیح جگہ تشریف لائے ہیں، خوش آمدید، ویلکم، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر حیران ہوا کہ پہچانا کیسے کہ میں وزیر ہوں اور میرے پاس 3 سوال ہیں، میری تو پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا جناب عالی، آپ کو کیسے نہ پہچانتا، یہ جو تمہارا بیگ ہے وزیروں کے پاس ہوتا ہے، میں سمجھ گیا کہ تم وزیر ہو۔ سوالات کا مجھے ایسے علم ہوا کہ کبھی میں بھی بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا، اور ایک دن میں بھی بادشاہ سے شرط لگا بیٹھا تھا 3 سوالوں کی، اور تمہاری طرح یہ سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری حالت بھی تمہاری جیسی ہو گئی تھی۔ لیکن جب مجھے جوابات مل گئے تو میں نے جا کر بادشاہ کی غلامی کرنے سے بہتر سمجھا کہ میں یہیں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کروں۔ تمہارے سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں، 2 جوابات تو میں ویسے ہی دے دوں گا، مگر تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، مفت میں نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں بھی مفت کی چیز کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ اس نے کہا اچھا، جو میرے پاس ہے وہ حاضر ہے، آپ لے لو، سب کچھ لے لو، بس مجھے جوابات دے دو تاکہ میں وہاں پہنچوں اور آدھی سلطنت لے لوں۔ سودا کوئی برا تھوڑی ہے، یہ میرے پاس جو کچھ ہے آپ سارا لے لو، جو اشرفیاں بچی ہیں، جو کچھ بچا ہوا ہے آپ لے لو۔ فقیر نے کہا ٹھیک ہے، قیمت میری مرضی کی ہوگی، پہلے تمہارے 2 سوالوں کے جوابات میں دے دیتا ہوں جو مفت میں دے رہا ہوں۔ پہلا سوال تمہارا یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ یہ ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، اتنا بڑا سچ ہے یہ کہ کفن کا یقین ہو نہ ہو، جنازہ ہوگا یا نہ ہوگا، اس کا یقین کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن موت کا یقین ہے۔
مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، یہ ایک ایسا سچ ہے، لیکن حیرت یہ ہے کہ اب اس سچ کو بھی ہم بھول بیٹھے ہیں۔ جنازہ بھی پڑھتے ہیں، پہلے جب جنازہ ہوتا تھا کسی دور میں اور جنازہ لے کر لوگ چلتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی اجنبی شخص کھڑا ہوتا، جنازہ جا رہا ہوتا اور وہ سوچتا کہ میں تعزیت کس سے کروں، سب ہی تو رو رہے ہیں، سب کی آنکھیں بھی تو نم ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وارث کون ہے۔ وہ اس لیے نہیں رو رہے ہوتے تھے کہ یہ مر گیا، وہ تو کہتے تھے یہ تو چلا گیا، ہماری باری آنے والی ہے۔ انہیں اپنی فکر ہوتی تھی جنازہ دیکھ کر۔ اب تو یہ حال ہے کہ جنازے میں کبھی کہیں قبرستان جائیں تو لوگ وہاں بھی سیاسی باتیں، کاروباری لین دین سب چل رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں اتنا بڑا سچ جو سامنے ہے، روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو اس نے کہا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ دوسرا اس نے کہا زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی خود ہے، کب کہاں یہ ختم ہو جائے پتہ ہی نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے، ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کیا ہے؟ ایک سراب ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا سچ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے خود ارشاد فرمایا، ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ختم ہوتی جا رہی ہے زندگی، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہماری ہر چیز بکھری ہوئی ہے۔ زندگی کو سنبھالو، معاملات کو درست کرو، جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لو، کیا پتہ اعمال نامہ میں کیا لکھا جائے۔ دل صاف کرو، معاملات نمٹاؤ۔ آپ کے قرضوں کے معاملات، خاص طور پر ہمارے ہاں جو قرض کا معاملہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، قرض بڑھتے جا رہے ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، ضرورت، سہولت، آسائش، نمائش سب زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، تو شکر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، لے لو۔ لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور رب کو ناراض کرتے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ زندگی کو آسان کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یسرو یعنی آسانیاں بانٹو، مشکلات پیدا نہ کرو، سادہ زندگی جیو۔ تو زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ زندگی خود۔ اور تیسری بات اس نے کہا، جی تیسرا جواب بھی دے دیں لگے ہاتھوں۔ فقیر نے کہا ایسے نہیں، اس کے لیے قیمت دینی پڑے گی بھائی۔ سرکار یہ جو میرے پاس ہے یہ آپ لے لیجئے، یہ والی قیمت میں نے پہنچا دی، پھر کیا چاہتے ہیں؟ جس پیالے میں کتا دودھ پی رہا تھا، فقیر نے وہ پیالہ اٹھایا اور وزیر کے آگے رکھ دیا۔ وزیر نے کہا یہ پیالہ دودھ کا کیوں؟ فقیر نے کہا تیسرے سوال کا جواب میں تب دوں گا جب تم یہ پیالہ پیو گے۔ وزیر بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں وزیر ہوں، میرا پروٹوکول تمہیں پتہ ہے، شاہی محل میں میرا مقام، میرا اسٹیٹس کیا ہے۔ فقیر نے پیالہ اٹھا لیا، واپس رکھا، کہا ٹھیک ہے گردن کٹواؤ، سب ختم ہو جائے گا۔ اب وزیر کے دماغ میں بات آئی، سارا سال آنکھوں کے سامنے آ گیا، کیا کیا تھا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا حتیٰ کہ رسپیکٹ ہار گئی اور اس نے وہ پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ کہا اب بتاؤ تیسرا جواب۔ فقیر نے کہا یہی تیسرا جواب ہے، انسان کی سب سے بڑی مجبوری غرض ہے، یہی غرض انسان کو کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کر دیتی ہے، سمجھ رہے ہو۔ آج اگر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، غرض ہے، پتہ ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، پتہ ہے، لیکن اپنی غرض اور مفاد کی خاطر، اپنی حرص کی خاطر سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ ملک داؤ پر لگ گئے، عزتیں داؤ پر لگ گئیں، پرواہ نہیں کسی کو، کیا ہے؟ غرض ہے اور ذاتی مفاد ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں،
اور نئے آنے والے حضرات چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو